ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن مجید کے سلسلے میں آج 23واں پارہ ہے۔ سورہ یاسین کا مطالعہ چل رہا تھا، تو سورہ یاسین بھی مکی صورت ہے، تو سورہ یاسین یعنی اس مکی صورت کے مضامین بھی وہی ہیں جو دوسری مکی صورتوں کے ہیں۔ توحید، رسالت اور آخرت اس کے بڑے مضامین میں سے ہے۔ اللہ عز و جل نے سورہ یاسین کے شروع میں پچھلی قوموں میں سے ایک قوم کا واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ نے ان کی طرف ایک رسول بھیجا، پھر دوسرا بھیجا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پھر اللہ نے تیسرے کے ساتھ جو ہے وہ پہلے دو کو بھی تقویت بخشی، لیکن وہ قوم ایمان نہیں لائی۔ پھر شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور وہ نبیوں کے اوپر ایمان لے آیا، اور اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو بھی دعوت دی کہ تم نبیوں پہ ایمان لے آؤ، لیکن قوم جو ہے وہ ایمان نہیں لائی۔ اب درمیان میں قرآن میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے کہ قوم کے لوگوں نے اس کو شہید کیا یا کیا ہوا، وہ تباً اس کی وفات ہو گئی۔ بہرحال جب مرنے کے بعد اس کی اللہ سے ملاقات ہوئی تو اس وقت اس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش اس کی قوم کو جو ہے وہ معلوم ہو کہ اللہ عز و جل نے اگلے جہاں میں کیا تیار کر رکھا ہے۔ تو اب یہاں پہ قرآن کا بیان کیا ہے کہ پہلے تو وہ ایمان لے کے آیا، انی آمنت بربکم فاسمعون، اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، گواہ رہو، سن لو کان کھول کے کہ میں اپنے رب پہ ایمان لے آیا۔ قیل ادخل الجنہ، اب درمیان میں کیا ہوا، تباً کوئی اس کی وفات ہوئی، ڈیتھ ہو گئی، یا قوم کے لوگوں نے اس کو شہید کر دیا، واللہ عالم، لیکن اس کو کہا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، تو اب اس نے کہا اے کاش کہ میری قوم کو بھی معلوم ہو، بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے مجھے معاف بھی کر دیا اور مجھے کتنا میرا اکرام کیا، اللہ نے کتنی میری رسپیکٹ کی، مجھے کتنا آنر دیا۔ یہ ایک تجسس تو انسان کے اندر ہے، سسپینس تو ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، لائف آفٹر ڈیتھ کیسی ہے، اور انسان اس تجسس کی وجہ سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتا رہتا ہے۔ تو اس نے گویا کہ لائف آفٹر ڈیتھ کو آبزرو کر لیا، بعد والی دنیا کو اس نے دیکھ لیا، اس دنیا کے بعد کی جو دنیا ہے۔ جب اس نے اس دنیا کو دیکھا تو اب اس نے اس دنیا میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش پچھلوں کو معلوم ہو کہ یہاں ان کے رب نے کیا تیار کر رکھا ہے، شاید وہ فوراً ایمان لے۔ تو بندہ مومن کا مرتے ہی جنت میں داخل ہو جانا، یعنی مومن جو ہے وہ مرنے کے ساتھ ہی اس کی گویا کہ جزا شروع ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو اس کا ریوارڈ ہے وہ اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ آیات میں کافروں کو یہ کہا گیا کہ مساکین کو کھانا کھلائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لے کے آئیں، چلو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، کم از کم اپنے بھائی بندوں، اپنے جیسے انسانوں کی خدمت خلق، ان کی ضروریات زندگی، اس کا تو خیال کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں روپیہ پیسہ دیا ہے تو اس میں سے خرچ کرو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے انفقوا مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو کافر کیا کہتے ہیں؟ کافر اہل ایمان سے کہتے ہیں انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم اس کو کھلائیں کہ اللہ چاہتا تو اس کو کھلا سکتا تھا۔ یعنی کافر جو ہے وہ مشرک حجت بازی کے اوپر آ جاتے تھے، کٹ حجتی جسے کہتے تھے، کہ جب ان کو کہا جاتا کہ چلو اپنے بھائی بندوں کے اوپر خرچ کرو کچھ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ غریب ہے، اللہ نے اس کو غریب رکھا ہے، اللہ نے اس کو بھوکا رکھا ہے، تو جس کو اللہ نے بھوکا رکھا ہے تو ہم اس کو کھانا کیوں کھلائیں، اللہ اس کو کھلا سکتا تھا۔ تو اس طرح سے کٹ حجتی کرتے تھے۔ آج بھی جیسے بہت سے ایتھیسٹ آپ ان کو دیکھیں گے، ملحدین کو آپ دیکھیں گے کہ کٹ حجتی کرتے ہوئے، حجت بازی کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ اگر اللہ ہے تو اللہ نے یہ غربت پیدا کی ہے۔ بھئی اللہ نے تو غربت پیدا نہیں کی، غربت تو انسانوں نے پیدا کی ہے۔ اللہ نے تو تمام انسانوں کی جو ضروریات تھیں اس کے مطابق تمام وسائل وہ سب اس دنیا میں رکھ چھوڑے تھے، وہ تو اس کی منصفانہ تقسیم جو ہے وہ انسانوں نے نہیں کی۔ تو خیر بہرحال یہاں پہ کافروں کی طرف سے جو ایک کٹ حجتی ہے اس کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ انسان کی جب مت ماری جاتی ہے تو وہ پھر کیسی کیسی جو ہے وہ باتیں اور دلیلیں لے کر آتا ہے اللہ کے حکم کا انکار کرنے کے لیے۔ تو ان کو جواب میں کہا گیا ان انتم الا فی ضلال مبین، تم واضح اور صریح گمراہی کے اندر مبتلا ہو، یعنی اس قسم کی کٹ حجتی کے ذریعے۔
نیکسٹ آیات میں وہی جو قیامت ایک بڑا موضوع ہے مکی صورتوں کا، اور خاص طور پہ میدان حشر، اور حشر کی تفصیلات قرآن مجید تفصیل سے بیان کرتا ہے مختلف انداز میں۔ کہا جا رہا ہے کہ سور میں پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو لوگ اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے، اور قبروں سے نکل کے کھڑے ہوں گے اور دوڑ پڑیں گے کس کی طرف؟ میدان حشر کی طرف۔ گویا کہ کوئی ان کو پکار رہا ہے، اور اس کی پکار پہ وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے جو ہے وہ لبیک کہہ رہے ہیں۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری ہلاکت، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا۔ ھذا ما وعد الرحمن، اچھا یہ تو وہ رحمان کا وعدہ تھا، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا تھا، یعنی رسول جو آ کے ہمیں کہتے تھے قیامت کا دن ہے، قبر سے کھڑا ہونا ہے، میدان حشر ہے، حساب کتاب ہوگا، ترازو لگے گا، جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے، پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ساری زندگی رسولوں کا انکار کرتے رہے، ایسی باتوں کا مذاق اڑاتے رہے، پتہ نہیں اس کے بعد کوئی زندگی ہے کہ نہیں ہے، لائف آفٹر ڈیتھ ہے کہ نہیں ہے، کس نے دیکھی ہے، مولویوں کے ڈگوسلے ہیں، یہ وہ اس قسم کی باتیں کرتے رہے۔ اب جب اٹھیں گے قیامت والے دن، مرنا تو ہے، سب اچانک دنیا سے غائب ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی مر ہی رہے ہیں۔ اب جب قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے تو اس وقت کہیں گے اوہو یہ کیا ہو گیا، ما وعد الرحمن، اچھا ہمیں یہ خبر پہنچی تھی کہ اچھا یہ رحمان کا وعدہ ہے، آخرت ہونی ہے، لاسٹ ڈے ہے، ڈومز ڈے ہے، اور رسولوں نے یہ بات کہی ہے، اور رسول تو سچے نکلے، ہم تو گئے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، ایک زور کی آواز ہوگی فرشتے کی، ایک مرتبہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سب کچھ ہلاک ہو جائے گا، اور دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو سب قبروں سے اٹھ کے میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ تو فرمایا گا کہ ایک زور کی آواز ہوگی اور وہ سب کے سب ہمارے سامنے ہمارے روبرو حاضر ہو جائیں گے، کسی کی کیا مجال کہ وہ آگے پیچھے ہو۔ یہ میدان حشر، اس میدان حشر کا تذکرہ اس لیے کیا گیا، اس کے ذریعے سے تذکیر اس لیے کروائی گی کہ انسان اس کو سامنے رکھے اور اپنے اعمال کو درست کرے، ایمان لے کے آئے اور عمل صالح والی زندگی اختیار کرے۔ نیکسٹ آیات میں چونکہ قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے، میدان حشر کا ذکر چل رہا ہے، تو میدان حشر میں اب لوگوں کی گروہ بنا دیے جائیں گے، ٹولیاں بن جائیں گی، یہ صالحین ہیں، متقین ہیں، یہ دوسری طرف جو ہے وہ کافر ہیں، اور تیسری طرف فاسق ہیں، مجرمین ہیں۔ تو کہا جائے گا کہ اے مجرموں، وامتاز اليوم ایھا المجرمون، مجرم علیحدہ ہو جائیں، ان کی ٹولیاں علیحدہ ہو جائیں، وہ مطلب ایسا کہا جائے گا وہ خود ہی علیحدہ ہو جائیں گے۔ الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، پھر اللہ تعالیٰ ان مجرموں سے خطاب کریں گے اور انہیں کہیں گے کہ اے آدم کی اولاد، کیا ہم نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی، شیطان کی پوجا نہیں کرنی، وہ تمہارا واضح دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، کیا ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرنی ہے، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ریئلائز کروائیں گے کہ بھائی ہم نے تو یہ کہا تھا، نبیوں کی زبانی، کتابوں کی زبانی، اور بہت سارے تم تک پہنچانے والے تھے کہ اللہ نے یہ کہا تھا۔ اور پھر مسلمانوں کی ذمہ داری بھی ہے کہ یہ آیات ان کا ترجمہ نان مسلمز تک پہنچائیں تاکہ ان تک اللہ کا میسج پہنچے اور ان کے اوپر حجت قائم ہو۔ یہ آیات پہنچائیں جو مکالمے ہیں، جو ڈائیلاگز ہیں، خاص طور پہ قیامت کے دن والے، تاکہ ان میں سے جو رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ رجوع کرے۔ تو اب شیطان کی عبادت تو خیر کوئی نہیں کرتا، شیطان کی عبادت کرنے والا ویسے ایک فرقہ بھی موجود ہے جنہیں سیٹنسٹ کہتے ہیں، یورپ وغیرہ میں یہ عام ہے، سیٹنزم جو ہے شیطان کی پوجا اس کو خوش کرنے کے لیے کی جاتی ہے، جس کے بدلے میں جو ہے وہ اس سے کچھ مراعات حاصل کی جاتی ہیں۔ لیکن شیطان کی پوجا سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے شیطان کے راستے پہ چل نکلنا، یہ شیطان کی پوجا، یہ شیطان کی عبادت ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، شیطان نے تم میں سے اکثر کو گمراہ کر رکھا ہے، تمہارے اندر سمجھ نہیں ہے، مطلب سمجھتے نہیں ہو، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی، کس راستے پہ چل نکلے ہو۔ تو شیطان کی عبادت کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا کہ ان کا علیحدہ گروہ بنا کے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یعنی شیطان کی اتباع کرنا، شیطان کے پیچھے چلنا۔ نیکسٹ آیات میں سورہ یاسین کی جو آخری آیات ہیں، دوبارہ تخلیق کے منکر کو جواب دیا گیا۔ کریشن ایک مرتبہ ہوئی، ہم اس دنیا میں ایگزسٹ کر رہے ہیں، مطلب اس کا تو کوئی انکار نہیں کرتا کہ ہم ہیں، ٹھیک ہے، اس پلانٹ ارتھ کے اوپر انسان، حضرت انسان موجود ہے،
دوسری مرتبہ کی جو تخلیق ہے، لائف آفٹر ڈیتھ، ایک مرتبہ مر جائے گا، دوبارہ اللہ تعالیٰ قبروں سے کھڑا کریں گے سب کو، جیسے زمین سے نباتات اگتی ہیں، دوبارہ جیسے کوئی فصل نکلتی ہے، اسی طرح سب قبروں سے کھڑے ہوں گے۔ اس کا مشرکین مکہ انکار کرتے تھے۔ یہ آج بھی سیمیٹک ریلیجن میں جو عیسائیت ہے، یہودیت ہے یا اسلام ہے، یہ تو مانتے ہیں لائف آفٹر ڈیتھ کو، کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، عالم برزخ، عالم آخرت ہے، جنت جہنم ہے۔ لیکن باقی مذاہب کے لوگ وہ نہیں مانتے لائف آفٹر ڈیتھ کو اس طرح سے، یا بہت سارے لوگ جو ہے وہ خدا کو ہی نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو حسیم مبین، کیا انسان غور نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا، ایک پانی کے قطرے سے۔ اب وہ پانی کا قطرہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، پانی کا حقیر، گندا، کمزور قطرہ۔ اب وہ قطرہ جو ہے وہ آپ پوری دنیا کے ڈاکٹرز کو دے دیں اور انہیں کہیں کہ اس سے حضرت انسان کو تخلیق کرو۔ اب انسان میں اللہ نے کیا کچھ نہیں بنا دیا، انسان کی اس قطرے سے آنکھیں بنا دیں، اس کے کان بنا دیے، اس کے ہاتھ پاؤں بنا دیے، اس کے بال بنا دیے، اس کی سکن بنا دی، اس کا گوشت بنا دیا، اس کی ہڈیاں بنا دیں، ٹھیک ہے، اس کے دانت بنا دیے، کیا کچھ اللہ نے نہیں بنایا۔ اس کا جگر بنا دیا، اس کا معدہ بنا دیا، اس کا ہارٹ بنا دیا، اس کے پھیپھڑے لنگز بنا دیے، اس کی چھوٹی بڑی آنت بنا دی۔ یہ سب کچھ اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ ایک پانی کے قطرے سے۔ انسان اس پہ ذرا غور کریں، یہ اللہ نے تخلیق کیا 9 ماہ کے اندر۔ ذرا دنیا کے انسانوں کو کہو کہ 9 ماہ کے اندر پانی کے ایک قطرے سے ذرا انسان بنا کے دکھائیں، اس طرح بھرپور مکمل انسان جس کا دل و دماغ بھی ہو، پورا شعور ہو۔ پاسبل نہیں، ایک آرگن نہیں بنا سکتے آپ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان اس پہ غور نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو ایک قطرے سے پیدا کیا۔ اس کے ماں باپ کی کیا محنت تھی؟ کچھ بھی نہیں تھی، وہ تو ایک نطفہ تھا۔ جیسے کسان جو ہے وہ ایک بیج کھیت کے اندر ڈال آتا ہے، تو ماں باپ نے ایک جو ہے وہ بیج ڈال دیا، بس باقی اس کو ایک تناور درخت کی صورت، ایک پودے کی صورت وہ تو اللہ نے عطا کی۔ تو کیا انسان غور نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا، یعنی اس کا اوریجن ایک نطفہ ہے۔ ہاں، وہ جھگڑا کرنے لگ گیا، جھگڑا کرتا ہے کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، میرا کوئی کریٹر نہیں ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی تخلیق کو بھول گیا۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور کہتا ہے کہ یہ ہڈیاں بھربھری ہو جائیں گی، کون ان کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ مشرکین میں سے وہ بھی تھے کہ جیسے قبر میں سے کوئی پرانی ہڈی ملی، اٹھا کے لے آئے آپ وسلم کے پاس اور اس طرح آپ کے سامنے اڑا کے اس کو دکھا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ زندہ ہوگی، یعنی قبروں میں جا کے ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ہڈیاں بھی مٹی میں مل جائیں گی، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ یعنی پہلی مرتبہ تو تم موجود ہو نا، تو کسی چیز کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، یا تو پہلی مرتبہ تم کہو کہ ہم ہیں ہی نہیں، اگر ہے تو کوئی تمہارا کریٹر ہے، خالق ہے جس نے تم پیدا کیا، تو جس نے پہلی مرتبہ بنا دیا اس کے لیے دوسری مرتبہ بنانا کیا مشکل ہے؟ تو اس میں کیا اشکال ہے؟ کوئی اشکال نہیں ہے، بس یہ ہے کہ سمجھنے والا دماغ چاہیے۔ تو جو لوگ دوبارہ کریشن کو نہیں مانتے، لائف آفٹر ڈیتھ کو نہیں مانتے، تو ان کو اس آیت کے ذریعے سے جواب دیا گیا۔ سورہ یاسین کے بعد نیکسٹ جو ہے سورہ صافات ہے۔ سورہ صافات کی موضوعات بھی جنت جہنم اور پچھلے انبیاء کا جو واقعات ہیں، قصص ہیں، ان کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ سورہ صافات کی شروع میں جو ہے وہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو گویا یہ آخری نبوت تھی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد آسمانوں پہ سخت پہرے بٹھا دیے گئے۔ اس سے پہلے شیاطین میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ہوا میں اڑ سکتے ہیں اور آسمانی دنیا تک، سب سے نچلے آسمان تک پہنچ سکتے ہیں، تو وہ آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے تھے۔ تو اللہ کی طرف سے جب فرشتوں کو کوئی حکم دیا جاتا تھا تو وہ حکم نیچے ٹرانسفر ہوتا تھا، 7ویں سے 6، 5ویں، 4، تیسری، دوسری اور سب سے نچلے آسمان میں۔ پھر فرشتے اس کی امپلیمنٹیشن کرتے تھے، تنفیذ کرتے تھے۔ تو شیاطین کیا کرتے تھے؟ اس وقت کوئی سن گن لے کے نیچے بھاگ آتے تھے، اور دنیا میں فارچون ٹیلرز ہوتے تھے جن کو کاہن کہتے تھے، تو ان کے کان میں جا کے وہ کوئی بات جو انہوں نے چک لی ہوتی تھی، سن لی ہوتی تھی، تو وہ ان کے کان میں ڈال دیتے تھے اور وہ اس سے ایک پوری سٹوری بنا کے آگے پھیلا دیتے تھے، عام کر دیتے تھے۔ اس طرح ان کا کاروبار چل رہا تھا، فارچون ٹیلنگ کا۔ پرانے زمانے میں کہانت عام تھی، تو یہ وہ کر رہے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ سخت پہرے لگ گئے، تو اس کا تذکرہ ہے
کہ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، کہ ہم نے آسمانی دنیا کو تاروں کی خوبصورتی سے مزین کیا. خوبصورت تارے ہم نے ٹانک دیے آسمانی دنیا پہ، خوبصورت تارے آسمانی دنیا سے نیچے ہیں. یہ سب سٹارز کے ہیں، آسمانی دنیا سے نیچے ہیں. پہلا آسمان بھی ان سے اوپر ہے، اور یہ سٹارز جو بلینز آف سٹارز ہیں جو مل کے جو ہے وہ گلیکسیز بنا رہے ہیں، اور پھر وہ گلیکسیز بلینز آف گلیکسیز ہیں، یہ سب آسمانی دنیا سے نیچے ہیں. پہلا آسمان ان سے اوپر ہے. تو پہلے آسمان کو ہم نے ستاروں سے مزین کیا. وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہر سرکش شیطان سے ہم نے حفاظت بھی کی. اب وہ پہلے آسمان تک جاتے ہیں اور کوئی بات سننے کی کوشش کرتے ہیں، سن لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو فرشتہ جو ہے وہ ایک شہاب ثاقب، ایک کوڑا مارتا ہے ان کو، اور وہ ان کو جا کے لگتا ہے. لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب، تو ملأ اعلیٰ کے یعنی اوپر کی مجلس کی طرف وہ کان لگانے کی کوشش نہیں کرتے، مگر ان کو ہر طرف سے جو ہے وہ کوڑے پڑتے ہیں، آگ کے انگارے ان پہ پھینکے جاتے ہیں. دحورا ولہم عذاب مؤصب، ان کو وہاں سے دفع کرنے کے لیے، دھکیلنے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب بھی ہے. الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، ہاں جو کوئی ان میں سے کوئی بات اچک بھی لیتا ہے تو اس کے پیچھے تو پھر وہ جلتا ہوا انگارہ پھر اس کا پیچھا کرتا ہے، بہت دور تک پیچھا کرتا ہے اور جا کے اس کو لگتا ہے پھر. تو یہ ہے کہ شیاطین کی جو ہے وہ پٹائی شروع ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی تھی کہ جو اس وقت فارچون ٹیلنگ تھی، یا فارچون ٹیلرز تھے جو کاہن تھے، ان کی دکانیں بند ہونا شروع ہو گئی. تو ان کے جنات نے آ کے انہیں کہا کہ آسمانوں کے پہرے جو ہے وہ سخت ہو چکے ہیں. تو اب لگتا ہے کہ کوئی بڑا ایونٹ، واقعہ یا حادثہ ہونے والا ہے. باقی یہ جو ہمیں رات کو جو ہے وہ کوئی تارا سا ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے یا ایسے چمکتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس کے بارے میں سائنس والے یہ کہتے ہیں کہ جی جیسے کوئی پتھر ہے جو کہ ہوا کے ساتھ رگڑ کھا کے جو ہے وہ شعلہ پیدا کرتا ہے. دیکھیں قرآن نے جس کو شہاب ثاقب کہا، تو قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ قرآن اس کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو قرآن نے جس کو شہاب ثاقب کہا ہے تو ہم اس کی مطلب اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس کے بارے میں سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ شہاب ثاقب، تو یہ وہی شہاب ثاقب ہے. تو بس اس فرق کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ ایک باریک سا فرق ہے. قرآن نے تو کہا کہ یہ وہاں ہوتا ہے جہاں آسمانی دنیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ستاروں سے کہ جہاں سے جو ہے وہ اوپر آسمانی دنیا. نیکسٹ آیات میں جنت کی نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے. قرآن کا ایک انداز ہے کہ قرآن جنت کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے، ترغیب کے طور پہ جنت کی نعمتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ جنت کا شوق پیدا ہو، اور ترہیب کے طور پہ ڈرانے کے لیے جہنم کی جو ہے وہ عذاب کا ذکر کرتا ہے تاکہ جہنم کا ڈر اور خوف پیدا ہو اور انسان گناہ سے بچ سکے. تو فرمایا گیا کہ اہل ایمان جو ہے وہ فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. صرف باغات نہیں ہوں گے، بڑی آسائش ہوگی، لگژوریس لائف ہوگی. علی سرر متقابلین، بڑے ان کے جو ہے وہ مسہریاں ہوں گی، بڑے بڑے تخت ہوں گے، بڑی قیمتی ان کی نشستیں ہوں گی. آج بھی انسان جو ہے وہ اچھی نشستوں کے لیے مطلب بہت محنت کرتا ہے، بہت جو ہے وہ چھانٹی وغیرہ کرتا ہے. یطاف علیہم بکأس من معین، اور ان کے اوپر جو ہے وہ صاف ستھری شراب کے جو دور ہوں گے وہ چل رہے ہوں گے. جیسے بہت کمفرٹیبل صوفاز ہیں جن کے اوپر وہ بیٹھے ہیں، اور غلمان ہیں جو ان کے خادم ہیں، وہ ٹریز وغیرہ لے کے آ رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ جام جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. اور وہ شراب بھی جو ہے وہ سفید اور پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی. لا فیہا غول ولا ھم عنہا ینزفون، نہ اس سے کوئی درد سر ہوگا، یعنی سر میں درد بھی نہیں ہوگا وہ شراب پینے سے، اور نہ ہی جو ہے وہ اس سے کوئی بہکی بہکی باتیں کریں گے. یعنی دنیا کی شراب سے جیسے نشہ آ جاتا ہے، تو آخرت کی شراب ایسی نہیں ہوگی. تو دنیا میں جن نعمتوں سے روکا گیا ہے تو آخرت میں وہی نعمتیں انسان کو جو ہے وہ ملیں گی. جیسے حوریں انسان کو ملیں گی، شراب انسان کے لیے الاؤڈ ہو جائے گی. تو دنیا میں جو ہے اللہ کی خاطر اس نے جن چیزوں سے پرہیز کیا، تو قیامت والے دن جنت کی صورت میں وہ نعمتیں اس کو بدرجہ اتم صورت میں جو ہے وہ اس کو ملے گی. اور جنت کی جو شراب ہوگی، ظاہری بات ہے دنیا کی شراب کو ہم اس پہ قیاس نہیں کر سکتے. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور ان کے پاس جو ہے وہ نیچی نگاہ رکھنے والی عورتیں ہوں گی، یعنی وہ عورتیں جو باحیا ہوں گی، جن کی نگاہ میں جو ہے وہ آوارگی نہیں ہوگی، جو صرف اپنے شوہر کی طرف دیکھنے والی ہوں گی، اپنے شوہر سے جو ہے وہ محبت کرنے والی اور جتلانے والی ہوں گی. کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ انڈے ہوں چھپائے گئے. یعنی وہ حوروں، ان کو تشبیہ دی گئی حوروں کو جو جنت میں بیویاں ملیں گی، انہیں حوریں کہتے ہیں، موٹی آنکھوں والی. اور دوسرا یہ کہ وہ
ایسے ہوں گی کہ جیسے چھپائی ہوئی انڈے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد جو ہے وہ ان کی خوبصورتی ہے، اور خوبصورتی میں بھی خاص طور پہ جو سکن ہے نا، آج بھی اب دیکھیں بیوٹی جو انڈسٹری ہے، میک اپ انڈسٹری، اس میں ایک بڑا جو ہے وہ پورشن ایسا ہے کہ جس کا تعلق جو ہے وہ سکن کی پروڈکٹس کے ساتھ ہے. یعنی مطلب سکن کو جو ہے وہ کیسے آپ نے نرم اور ملائم بنانا ہے، سکن سے جو ہے وہ اپنی کیل اور مہاسے کیسے ختم کرنے ہیں، سکن کو جو ہے وہ کیسے آپ نے جو ہے وہ بہتر سے بہتر کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ انڈوں کی طرح سفید ہوں گی، مطلب سفیدی صرف خوبصورتی نہیں ہے بلکہ یہاں ان کی سکن کی ملائمت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ انڈا جو ہے وہ بہت نرم ہوتا ہے. تو وہ عورتیں جو ہے گویا کہ ایسی ہوں گی کہ ان کی سکن کی جیسے انڈے کی جیسی جو ہے وہ نرم اور ملائم سکن ہوتی ہے. نیکسٹ آیات میں اہل جنت کے ایک مکالمے کا تذکرہ ہے کہ جنت میں جب جنتی اکٹھے ہوں گے تو ایک جنتی دوسرے سے کہے گا، اب ظاہری بات ہے وہاں بھی بات چیت کریں گے جیسے دنیا میں بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں. اب ہمارے یہاں پوڈ کاسٹنگ کا جو ہے جیسے ہمارے یہاں ایک مطلب ٹرینڈ ہے، تو وہاں پہ بھی بیٹھ کے اسی طرح سے گپ شپ لگائیں گے. تو قال قائل منہم انی کان لی قرین، تو ایک جنتی کہے گا کہ یار میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا دنیا میں، یقول اینک لمن المصدقین، تو جب دنیا میں میری اس کے ساتھ گفتگو ہوتی تھی تو وہ مجھے کہتا تھا کہ کیا تو بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے، تو بھی اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، تو بھی مولویوں کی باتوں میں آ گیا. جیسے ہمارے ہاں کوئی جو تھوڑے بہت جو ہے وہ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو نا بڑا سمجھدار اور باشعور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے دوستوں کو پھر اس طرح سے جو ہے وہ ڈی ٹریک اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یار تم بھی ایسے ہو. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، اور وہ شخص جو ہے وہ جو میرا دوست تھا وہ دنیا میں مجھے یہ کہتا تھا کہ یار مر کھپ جائیں گے، ٹھیک ہے، مٹی میں مل کے مٹی ہو جائیں گے، کیا اس کے بعد پھر دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا، کوئی حساب کتاب ہوگا؟ چھوڑو یار، ایسی مولویوں کی کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، تو آخرت کسی نے دیکھی ہے؟ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست ہے، بابر جتنی عیش کر سکتے ہو عیش کر لو کہ یہ عالم دوبارہ جو ہے وہ نہیں پیدا ہوگا. تو اس قسم کی باتیں ہمارے ہاں جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، جو ملحد ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جنتیوں میں سے وہ ایک جنتی جو ہے وہ دوسرے جنتیوں سے کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ایسا دوست ہے جس کے ایسے نظریات تھے. اب اس کو کہا جائے گا قال هل انتم مطلعون، کیا تم اپنے اس دوست کو دیکھنا چاہتے ہو؟ فطلع فرآہ فی سواء الجحیم، تو اچانک وہ دیکھے گا، پردے اٹھا دیے جائیں گے کہ وہ جہنم کے بیچوں بیچ ہے. قالت اللہ ان کے تلتردین، تو وہ کہے گا اللہ کی قسم یہ تو مجھے بھی جو ہے وہ ہلاک کر ہی چکا تھا، ہلاک کرنے کے قریب تھا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر میرے رب کی میرے اوپر مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی اس کے ساتھ آج جہنم کے عذاب میں حاضر ہوتا. تو اس کے عذاب کو دیکھ کے جو ہے پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ نے مجھے جو ہے وہ اس کے شر سے بچا لیا، اس کی باتوں اور اس کے وسوسوں سے جو ہے وہ اللہ نے مجھے بچا لیا. اور ظاہری بات ہے اللہ ہی بچانے والا ہے، ورنہ تو شیطان جو ہے وہ اس کو یہ وسوسہ دے کے کہ تو بڑا سمجھدار اور بڑا عقل مند، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ایوولوشن کی وجہ سے ہوا ہے، یہ سب کچھ سروائیول آف دی فٹسٹ ہے، از خود ہو رہا ہے، کوئی پیچھے کریٹر نہیں ہے. تو اس قسم کی باتیں جو ہے وہ اس کو سجا بجھا کے ایک بیوقوفانہ سا جو خیال ہے اس کو وہ اس کا ایک عقیدہ بنا دیتا ہے، کہ وہ اس کو یہ بھی سجا دیتا ہے کہ یہ بڑا کوئی جیسے دانش مندانہ جو ہے وہ عقیدہ ہے، حالانکہ وہ ہوتا نہیں ہے. اس کی حیثیت جو ہے جیسے قرآن نے کہا کہ تار عنکبوت کسی ہوتی ہے، مکڑی کی جالے کسی ہے، بس وہ جیسے مکڑی نے گھر بنایا بس اس کو پھونک مارو تو وہ اڑ جاتا ہے. تو اسی طرح کا یہ جو آرگومنٹیشنل سٹرکچر ہوتا ہے مشرک کے پاس یا ایتھیسٹ کے پاس، وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے مکڑی کا جالا، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی ریالٹی اور حقیقت نہیں ہوتی یا اس کی اسٹرینتھ نہیں ہوتی. نیکسٹ آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبیوں کا ذکر کیا، اور جب نبیوں کا ذکر آیا تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر آیا، اور خاص طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ کے لیے قربانی، اللہ کے دین کے لیے جو ان کا اظہار کا جو جذبہ ہے اس کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا، اور جب بیٹا دیا اور وہ لڑکپن کی عمر کو پہنچا، دوڑنے کی عمر کو، تو اللہ نے کہا کہ اب بیٹا ہمیں واپس چاہیے. تو اے ابراہیم، اس زمانے میں رواج تھا کہ اپنے اولاد کو جو ہے وہ ذبح کرتے تھے، بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے. جیسے آج بھی انڈیا میں بھی آپ دیکھ لیں، جو ذرا بیکورڈ ایریاز ہیں تو وہاں اب بھی ہے بتوں کے نام پہ جو ہے وہ اپنی جو ان کے اولاد ہوتی ہے تو اس کو بلی چڑھا دینا غالباً کہتے ہیں، تو وہ مطلب بھینٹ چڑھا دینا، ذبح کرنا، تو وہ یہ کام کرتے ہیں. تو یہی معاملہ پرانی قوموں میں تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر جو ہے مطلب ان کے ذریعے سے گویا کہ مشرکین کو بھی یہ ایک میسج جا رہا تھا کہ
وہ جو آنے والے مشرک تھے ان کے لیے بھی ایک پیغام تھا کہ اگر اپنی اولاد کو بھیڑ چڑھانا ہی ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ جائز ہوتا تو یہ اللہ کے لیے جائز ہوتا، کیونکہ سب سے زیادہ مہربانیاں تو آپ کے اوپر اللہ کی ہیں، سب سے زیادہ نعمتیں اور آسائشیں تو اللہ کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بھی قربانی مانگتا ہے اولاد کی لیکن لیتا نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بھی اس میں تھا، مطلب لیسن اور سبق جو ہے وہ مشرکین کے لیے خاص طور پہ، اور دوسرا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش بھی مقصود تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل جو ہیں جب دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو حضرت ابراہیم نے کہا، میرے بچے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو آپ دیکھیں کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ آئے میرے ابا جان، جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر گزریں۔ تو حضرت ابراہیم نے گویا کہ خواب میں یہ دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب جو ہے وہ وہی ہوتا ہے، ایک مرتبہ خواب دیکھا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ آپ اپنے بیٹے سے ڈسکس کیا۔ حضرت اسماعیل کی عمر کتنی ہوگی؟ کوئی 13 سال، اتنا مفسرین نے ایسے ہی لکھا ہے، کوئی ٹین ایج کے ہوں گے۔ تو حضرت اسماعیل بھی بہت فرما بردار تھے، انہوں نے کہا کہ ابا جان اگر اللہ کی طرف سے حکم ہے تو آپ ایسا کر گزریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹی کی جو ہے وہ قربانی پیش کی، وہ پھر تفصیل سے واقعہ جو ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ ان کو جو ہے وہ الٹے رخ لٹایا تاکہ جو ایک شفقت ہوتی ہے باپ کی، اس کی وجہ سے کہیں اس حکم کی تعمیل میں جو ہے وہ کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اور جب انہوں نے چھری پھیری ہے اپنا بیٹا سمجھ کے، تو حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ جنت سے ایک مینڈا لے آئے، اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، مطلب اپنی آنکھیں کھولیں، کیونکہ چھری پھیرتے وقت جیسا کہ تفسیری روایات میں ہے کہ انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھیں، تو جیسی آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ سامنے جو ہے وہ ایک مینڈا ذبح پڑا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کی وجہ سے پھر ہم جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں جانور کی۔ نیکسٹ آیات میں حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش کا تذکرہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں پہلے بھی گزر چکا کہ یہ عراق میں ایک بستی تھی نینوا، جس کی آبادی کوئی تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہوگی۔ تو اس بستی کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا، قوم ایمان نہیں لائی، تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ قوم سے ناراض ہو کے چل دیے اور قوم کو بتا دیا کہ اب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ کے رہے گا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ جگہ نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے آرمی ڈسپلن ہوتا ہے کہ جو آفیسر ہے وہ اپنے ہائی کمانڈ کے حکم کے بغیر جو ہے وہ اپنی پوزیشن نہیں چھوڑ سکتا، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنی جگہ چھوڑ دی تو اب اس کے بعد جو ہے وہ عذاب کے آثار جب نازل ہوئے تو قوم باہر نکلی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کا عذاب ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام سے جو ایک خطا ہوئی تھی تو اس خطا کے بدلے میں ان کی قوم کو جو ہے وہ ایک کریڈٹ دیا گیا، اور وہ کریڈٹ یہ دیا گیا کہ وہ عذاب کے آثار سامنے نظر آ رہے تھے، اس کے باوجود ان سے عذاب کو جو ہے وہ ٹال دیا گیا۔ تو یہاں پہ اس واقعے کا تذکرہ ہے کہ یونس جو ہے وہ اللہ کے رسولوں میں سے تھے۔ جب وہ اپنی قوم سے نکلے ہیں اور ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہوئے، مختلف مسافر اس میں موجود تھے، تو وہ کشتی جو ہے وہ سمندر کی لہروں پہ جو ہے وہ ڈولنے لگی۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ جی کوئی اپنے مالک سے جو ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر مطلب بھاگا ہوا ہے، اپنی مالک سے اجازت کے بغیر کوئی غلام جو ہے وہ نکلا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ کشتی ڈول رہی ہے۔ تو ان لوگوں نے قرآن اندازی کی، قرآن اندازی میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا، فکان من المدحضین، تو ان کو دھکیل دیا گیا سمندر کے اندر۔ تو ان کو ایک بڑی سی مچھلی نے کیا کیا، فالتقمہ الحوت، اس نے ان کو لقمہ بنا لیا، وہو ملیم۔ اب حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، لیکن پھر انہوں نے جو ہے وہ تسبیح کی، اس مچھلی کے پیٹ میں جو ہے وہ رہے اور اللہ کو پکارتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ مچھلی کو حکم دیا اور اس نے ان کو اگل دیا۔ تو یہاں پہ قرآن نے یہ بات کہی کہ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ آزمائش سب کے اوپر آتی ہے، نبیوں کے اوپر بھی آتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آزمائش میں اللہ کو پکاریں، آزمائش میں اللہ کو پکارنے سے جو ہے وہ آزمائشیں ٹل جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات جو آزمائشیں خاص طور پہ انسان کے اپنے کسی خطا کی وجہ سے، اپنے کسی عمل کی وجہ سے آتی ہیں، تو اس میں بھی اللہ کی تسبیح کرے،
کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش کو اللہ نے ان کی تسبیح کی وجہ سے ٹال دیا اور کہا کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک اس آزمائش میں رہتے. تو اس لیے آزمائش میں خوب اللہ کی تسبیح کریں، اور حضرت یونس علیہ السلام کی جو تسبیح ہے وہی کریں تو بہت اچھا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یا اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا، آپ بہت بلند ہیں، آپ بہت برتر ہیں. نیکسٹ جو ہے وہ سورہ صاد، اور سورہ صاد بھی جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے جو مضامین ہیں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، تو وہی اس صورت کے بھی مضامین ہیں. اس سورہ مبارکہ کی شروع میں مشرکین مکہ کا جو ایک رویہ تھا، یا آپ کہہ لیں ان کے جو آبجیکشن سے اعتراضات تھے وہ بیان کیے گئے، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے اجعل الآلیۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کہ آپ نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا. یعنی ہمارے باپ دادا سے جو چلے آ رہے ہیں وہ تو بہت سارے ہیں، لات، منات، عزا، حبل، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایک ہی ہے جو سنتا ہے. یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہ کہتے تھے یہ بڑی عجیب بات ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت رکھی، اور توحید کا مطلب یہی تھا کہ صرف اللہ کو پکارنا ہے، صرف اللہ سے دعا کرنی ہے، صرف اسی سے مانگنا ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، صرف اسی کے لیے نظر ہے، صرف اسی کے لیے نیاز ہے، اور صرف اسی کی قسم اٹھانی ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت جو ہے وہ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. اب وہ کیا کرتے تھے کہ مجمع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے ہوتے تھے تو اب وہ مجمع کو کیا کہتے تھے، وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، خود بھی چل پڑتے تھے. لوگ کہتے تھے یار چلو چلو جاؤ اپنا کام کرو، اور جو تمہارے باپ دادا سے معبود اور دین چلے آ رہے ہیں نا بس اس پہ ڈٹے رہو، ان کی بات نہ سن. ان ھذا لشیء یراد، یہ تو لگتا ہے کہ کوئی ان کا مقصود ہے، کچھ چاہتے ہیں یہ. جیسے ہمارے یہاں بھی اب آپ دیکھیں کہ ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ مولوی حضرات کا ایسا ہے کہ وہ کسی دوسرے کی بات آپ کو سننے نہیں دیتا، یعنی دوسرے فرقے کی، دوسرے سیکٹ کے مولوی کی، کہ نہیں بات نہیں سننا، ان کی باتوں میں آ جاؤ گے، وہ تو ساحر ہیں، جادوگر ہیں، اور یہ اور وہ ہیں. بھائی اگر ان کے پاس دلیل ہے تو لوگ ان کی بات کی طرف چلے جائیں گے. تو اس لیے بات سنیں، بات سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، بات سنیں. ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ ان ھذا الا اختلاق. تو اب وہ کیا کہتے تھے، اپنے لوگوں کو کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں سننی، چلو یہاں سے اپنے باپ دادا کے دین پہ ڈٹ جاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی خاص مقصد ہے، یہ تو لگتا ہے کہ کوئی جو ہے نا سرداری چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں. تو جب کوئی اعتراض نہیں ملتا تو پھر اس قسم کے اعتراضات کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جی ان کو تو فلاں جگہ سے جو ہے وہ فنڈز مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو فلاں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو فلاں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ ٹائٹل دے دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مختلف ٹائٹل دے دیے جاتے ہیں. اس ٹائٹل کی وجہ سے لوگ کیا ہے پھر اس سے جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں کہ یہ وہابی ہیں، یہ ناسبی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ وہ ہیں. ٹھیک ہے، تو اب وہ یہی باتیں کرتے تھے مشرکین مکہ. ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کر رہے ہیں یہ ہم نے پہلے تو نہیں سنی، ہمارے باپ دادا سے جو دین چلا آ رہا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ جس فرقے کے گھر میں آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ نے تو اپنے باپ دادا سے، اپنے محلے کے مسجد کے مولوی صاحب سے، اس کے علاوہ تو کوئی دین سنا ہی نہیں ہے. جب آپ دوسرے فرقے کے ساتھ آپ کے انٹریکشن ہوتا ہے اور آپ وہاں سے کچھ باتیں سنتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا کچھ اور بھی چیزیں موجود ہیں. تو آپ ایسے میں کچھ لوگ ریسرچ کی طرف چلے جاتے ہیں، کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں اور ایک صحیح رائے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک اچھا ایٹیچیوڈ ہے. اور دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جہاں پیدا ہو گیا بس ٹھیک ہے چل لیں، ہم نے اپنے باپ دادا سے جو دین سنا ہے بس ہم اسی کو فالو کریں گے. تو یہ وہ طرز عمل ہے جو ہمیں وہاں پہ بھی نظر آتے ہیں مشرکین مکہ میں، کہ باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑنا، بس جس پہ پیدا ہو گیا بس وہی ٹھیک ہے. اور ایک یہ کہ نہیں ریسرچ کرنی ہے، کمپیریٹیو اسٹڈی کے بعد جو ہے وہ آپ نے کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ درست اپروچ ہے. نیکسٹ آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت کا بیان ہے. حضرت داؤد کے بارے میں کہا گیا کہ انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا. یعنی زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تمکن عطا کیا، سلطنت عطا کی، اقتدار دیا. اب کرنا کیا ہے، فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہویٰ. دو کام کرنے ہیں، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں، اور حق کیا ہے، وہی کے ساتھ فیصلہ کریں. اور وہی کیا ہے، کتاب و سنت کے ساتھ فیصلہ کریں، مین میڈ لاز نہیں. ہاں مین میڈ لاز جو ہیں وہ اگر کتاب و سنت کے مطابق ہیں فبیا ٹھیک ہے، اس کے مطابق فیصلہ کریں، وہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ ہی ہے. اور اگر مین میڈ لاز جو ہے وہ انگریزوں کے قوانین ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں تو پھر نہیں. خلیفہ کا کام کیا ہے، کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کرنا. ولا تتبع الہویٰ، اور اپنے خواہش کے پیچھے نہ چلے. خلیفہ بھی خواہش کے پیچھے چل سکتا ہے، خلیفہ کوئی مقدس گائے نہیں ہے کہ اب جو ایک دفعہ خلیفہ بن گیا یا اس کو خلیفہ کا ٹائٹل دے دیا گیا تو اب اس سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، یا اب اس کو اتارا نہیں جا سکتا، یا اب ہر معاملے میں اس کی اطاعت اور فرمانبرداری ہوگی. ایسی بات نہیں ہے.
جیسے ہمارے یہاں کوئی پریزیڈنٹ ہوتا ہے اسی طرح سے خلیفہ بھی ہے. تو خلیفہ کو کرنا کیا ہے؟ خلیفہ کو کرنا یہ ہے، خلیفہ بیسیکلی وہ نہیں ہے کہ جس نے اپنے آپ کو خلافت کا ٹائٹل دے دیا. جیسے ہمارے یہاں داعش وغیرہ اور اس قسم کے کئی جو ہے وہ سیکٹس پیدا ہوئی ہے جنہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ عمارتوں کو خلافت کا نام دے دیا، یا اپنے جو ہے وہ مقامی عمراء کو جو ہے وہ خلیفہ کا ٹائٹل دے دیا. ایسے نہیں خلیفہ ہوتا. خلیفہ وہ ہے جو لوگوں کے درمیان حق کے مطابق، وہی کے مطابق فیصلہ کرے. اور وہی صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے اوپر چند سزائیں نافذ کر دے، بس وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہی کا مطلب ہے کوڑے مارو لوگوں کو ہے، بس انہوں نے وہی کا یہی مطلب سمجھ لیا ہے. وہی میں تو جتنا حکم جو ہے وہ عدل کا ہے، جتنا حکم انصاف کا ہے، جتنا حکم جو ہے وہ رحمت کا ہے، جتنا حکم جو ہے وہ شفقت کا ہے، جتنا حکم جو ہے وہ مودت کا ہے، ٹھیک ہے، جتنا حکم جو ہے وہ دھیان اور خیال رکھنے کا ہے، جتنا حکم جو ہے وہ لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کا ہے، ان کی دنیاوی ضروریات کو پوری کرنا، جتنا حکم جو ہے وہ سچ بولنے کا اور وعدہ پورا کرنے کا، ایثار کا، قربانی کا، یہ سب وہی کے احکامات ہیں. یہ سب پورے کرنے ہیں، اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، اور اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا. جنونی خواہشات بھی ہوتی ہیں بعض اوقات، وہ مذہب کے راستے آ جاتی ہیں. وحشت ہے تو انسان اس کو جو ہے وہ مذہبی رنگ دے دیتا ہے اور اپنی اس وحشت کو مذہب کی صورت میں پورا کرنا شروع کر دیتا ہے. فرمایا گیا کہ اپنی خواہش کے پیچھے نہیں چلنا. خلیفہ نے خواہش کے پیچھے نہیں چلنا، کیونکہ خلیفہ اگر خواہش کے پیچھے چلے گا تو پھر اس کی خواہش اسے فیضلک عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی. اور جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے یوم آخرت کو بلا دیا. تو خلیفہ بھی بھٹک سکتا ہے، وہ بھی بدترین اور جہنم کے عذاب کا شکار ہو سکتا ہے. تو خلیفہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک ٹائٹل ہے. تو اصل میں تو انسان کو عادل ہونا چاہیے، منصف ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں خلیفہ اور نائب بنایا. تو اسی طرح سے جتنے بھی حکمران ہیں مسلمانوں کے، وہ سب جو ہے وہ خلیفہ ہیں. وہ سب جو ہے وہ ان کو حکم یہی ہے. کس اعتبار سے خلیفہ ہے؟ کہ ان کو حکم یہی ہے کہ انہوں نے کتاب و سنت کے احکامات کو نافذ کرنا ہے. اب اگر وہ اس میں کوتاہی کر رہے ہیں تو اللہ کے ہاں وہ کیا جواب دیں کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے، لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے، وہی کو کتاب و سنت کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے، بلکہ اپنی خواہش کے پیچھے چل رہے، جس کے پیچھے چلنے سے ان کو منع کیا گیا تھا. تو اب وہ اللہ کے راستے سے کیا ہے گمراہ ہو رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں. نیکسٹ آیات میں جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 2 آزمائشوں کا تذکرہ ہے. حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان جو ان کے بعد ان کی سلطنت کے وارث بھی بنے، تو بہت سے گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پا رکھے تھے جہاد کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے. اصیل نسل کے گھوڑے تھے. تو ایک مرتبہ شام کے اوقات میں ان کے سامنے جو ہے وہ گھوڑے پیش کیے گئے. تو اب ان گھوڑوں کی وجہ سے وہ اتنے زیادہ مصروف ہو گئے ان کی انسپیکشن میں، معائنے میں، کہ عصر کی نماز جاتی رہی. عصر کے وقت جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ ٹائم ختم ہونے لگا. تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ سورج غروب ہونے کو ہے اور میرا تو عبادت کا وقت جو ہے وہ گھوڑوں کی وجہ سے فوت ہو گیا، تو اس پہ انہوں نے پھر تبصرہ کیا. فقال انی حببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ میں نے مال کی محبت کو جو ہے وہ اپنے رب کی ذکر کے اوپر ترجیح دی. مطلب اپنا ایک محاسبہ، ایک اکاؤنٹیبلٹی کے لیے انہوں نے یہ بات کی. حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ پردے کے پیچھے چلا گیا. ردوہا علیہ فتفق مسخم بالسوق والعناق، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ان گھوڑوں کو واپس لے کے آؤ، اور وہ ان کی گردنوں اور ان کی ٹانگوں کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ پھیرنے لگے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصر کی نماز فوت ہو گئی ان گھوڑوں کی انسپیکشن اور معائنے کی وجہ سے، تو انہوں نے شدت جذبات میں آ کے کہ ان کی وجہ سے میں اللہ سے غافل ہوا، تو انہوں نے ان کی گردنیں اور ان کی ٹانگیں کاٹنا شروع کر دیں تلوار سے. لیکن یہ تشریح مناسب نہیں ہے، مناسب معلوم نہیں ہوتی واللہ عالم، کیونکہ قرآن میں ایسی کوئی مطلب چیز کا واضح طور پہ ذکر نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو مار دیا، قتل کر دیا. ہاں یہ بات قرآن میں ہے کہ ان کی ٹانگوں اور ان کی گردنوں پہ ہاتھ پھیرنے لگے. اب انہوں نے کہا جی تلوار کے ساتھ ہاتھ پھیر رہے تھے، نہیں، تلوار کا ذکر نہیں ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ چونکہ وہ گھوڑے جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو واپس بلوایا اور ان کی ٹانگوں اور گردنوں کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ پھیرنے لگے کہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تھے. مطلب یہ کوئی ذاتی منفیت کے لیے رکھے ہوئے گھوڑے نہیں تھے، یہ وہ گھوڑے تھے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تھے. اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جو گھوڑا ہوتا ہے اس کے لیے اجر ہی اجر ہے. یہاں تک کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک گھوڑا وہ ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تیار کر رکھا ہے، تو اس گھوڑے کا تو جو چارہ ہے جو یہ کھاتا ہے اور جو پانی ہے یہ گھوڑا پیتا ہے، اس کو بھی میزان کے اندر تولا جائے گا.
ٹھیک ہے، اور اس کا جو گوبر ہے اس کو بھی میزان کے اندر تولا جائے گا، یعنی اس کے بدلے میں بھی تمہیں نیکیاں ملیں گی۔ دوسری جو آزمائش ہے جس کا تذکرہ یہاں پر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، قرآن نے اجمالی طور پہ بہت مجمل انداز میں اس کا تذکرہ کیا، یعنی اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا اور ان کی کرسی کے اوپر ایک جسد لا کے رکھ دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس آزمائش کے بعد اللہ کی طرف رجوع کیا۔ یہ جسد کیا تھا؟ اگرچہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ ان کی 100 بیویاں تھیں، بعض میں یہ بھی ہے، بعض میں 90 کا بھی تذکرہ ہے، بعض میں 70 کا ہے، بعض میں 60 کا بھی ذکر ہے، بہرحال اس کے اوپر ہمارا ایک مستقل ایپیسوڈ ہے علیحدہ سے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی بیویوں سے جو ہے وہ تعلق قائم کروں گا ایک رات میں، اور اس سے جو مجھے اولاد حاصل ہوگی اس سب کو اللہ کے راستے میں وقف کر دوں گا، وہ مجاہد بنیں گے۔ تو ہوا یہ کہ وہ انہوں نے اپنی ازواج سے تعلق قائم کیا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو کسی بھی بیوی سے ان کے جو ہے وہ اولاد نہیں ہوئی، ایک بیوی سے اولاد ہوئی اور وہ بھی ادموا بچہ تھا، تو وہ جو ہے وہ دائی نے لا کے ان کے تخت کے اوپر لا کے رکھ دیا۔ تو بعض مفسرین نے وہ جو روایات ہیں ان کو کہا کہ اس سے مراد یہ ہے، اس آیت سے مراد یہ ہے، لیکن یہ کہنا مشکل ہے، مطلب یہ کوئی نبوی تفسیر نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ جی یہ آیت ہے اور اس کی یہ تفسیر ہے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس آیت کی یہ تفسیر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا اور اس واقعے کو مفسر نے کیا کیا، کسی آیت کی تفسیر کے طور پہ پیش کر دیا، تو اس کو ہم یہی کہیں گے کہ یہ ان کی تفسیر اجتہادی ہے، کہ وہ حدیث کو کسی آیت کی تفسیر بنا رہے ہیں، وہ مفسر بنا رہا ہے اس حدیث کو اس آیت کی تفسیر، ٹھیک ہے؟ تو اس میں فرق رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی حدیث کو یعنی اپنی کسی بات کو کسی آیت کی تفسیر بناتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ کے رسول نے کسی آیت کی تفسیر کے طور پہ کوئی بات نہیں بیان کی، لیکن کسی مفسر نے اس کو کسی آیت کی تفسیر کے طور پہ جو ہے وہ پیش کیا، تو اس کو ہم تفسیر بالمعصور نہیں کہیں گے بلکہ تفسیر بالرائے کہیں گے۔ اس کا جواز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم اس کو کوئی یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے۔ نیکسٹ آیات میں حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا تذکرہ ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر جو ہے وہ معروف ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے ایوب کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الشیطان، کہ مجھے شیطان نے مس کیا ہے، بنصب و عذاب، تکلیف اور عذاب کے ساتھ۔ بیماری تھی مسلسل، کہتے ہیں 17 سال بیماری رہی، اور بعض بیماری واقعتاً ایک عذاب کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ لوگوں کو دیکھیں ہاسپٹلز میں 10 8 سال سے بیمار ہیں، بعض اوقات یہ کینسر کا مرض آپ دیکھیں، اس میں جو کیمیو تھراپی ہوتی ہے تو اس میں اچھی خاصی جو ہے وہ تکلیف اور اذیت کا باعث ہوتا ہے۔ تو بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں کہ ان کا علاج بھی بہت تکلیف اور اذیت کا باعث ہوتا ہے، اور اس کے لیے مسلسل پین کلرز جو ہے وہ دینی پڑتی ہیں۔ تو خیر اس زمانے میں تو اس طرح سے پین کلرز کا کانسیپٹ بھی نہیں تھا۔ تو شیطان نے مجھے چھوا ہے تکلیف کے ساتھ، مطلب میں تھک گیا ہوں اس بیماری سے، اور مسلسل اس کی جو اذیت ہے اس کو برداشت کر کے۔ تو اللہ کو اس انداز میں مخاطب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس پہ کیا کہا، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، کہ آپ اپنا جو پاؤں ہے وہ زمین کے اوپر ماریں، تو اب اس سے جو ہے وہ ایک چشمہ جو ہے وہ پھوٹ پڑا۔ چشمہ جو پھوٹا ہے تو کہا گیا کہ اب یہ چشمے سے جو ہے وہ آپ نہائیں اور اسے پانی پئیں بھی، اور اسی میں آپ کے لیے شفا ہے۔ تو اللہ نے اسی میں جو ہے ان کے لیے شفا رکھ دی۔ اسکن کی بہت ساری ڈیزیزز ایسے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کسی چشمے کے پانی سے جو ہے وہ اس سے وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فلاں جگہ کی جو ریت ہے نا، فلاں جگہ کا جو دربار کے ساتھ جو چشمہ ہے نا، وہاں جا کے آپ غسل کریں نہائیں تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہے کہ وہ دربار کے ساتھ کا چشمہ ہے، بات یہ ہے کہ اس پانی کے اندر کچھ ایلیمنٹس ہیں، وہ ایلیمنٹس آپ کی اسکن کے لیے جو ہے وہ نفع بخش ہوتے ہیں، تو آپ کو اس پانی کی وجہ سے جو ہے وہ شفا مل جاتی ہے۔ تو وہ پانی کہیں اور بھی ہوتا ہے، تو لوگوں کا ایک عقیدہ بن جاتا ہے، لوگوں کے لیے وہ پانی اس قسم کا جو ہے وہ آزمائش بن جاتا ہے، اور وہ یہ عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ جی شاید ہمیں کوئی دربار سے شفا مل رہی ہے۔ شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے جو ان کے اہل و عیال تھے حضرت ایوب علیہ السلام کے، وہ بھی ان کو لوٹا دیے، اور اتنی اہل و عیال ان کو اور بھی دے دیا۔ آزمائش کے بعد اللہ نے پھر ان کی نعمتوں کو کئی گنا کر دیا۔ تو یہ ہمارے عقل مند لوگوں کے لیے کیا ہے، نصیحت ہے، یعنی جو آزمائش میں صبر کرتے ہیں تو پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو لوٹا کے دیتے ہیں بندے کو، تو پھر جتنا اس سے جاتا ہے اس سے زیادہ اس کو لوٹا کے دیتے ہیں۔ نیکسٹ آیات میں اہل جہنم کے ایک مکالمے کا بیان ہے جو وہ جہنم میں کریں گے، کہ جب جہنم میں جہنمی گروہ در گروہ داخل ہوں گے، تو ایک گروہ جب داخل ہوگا تو اب وہ دوسرے گروہ کو کیا کہے گا، لا مرحبا بہم،
بھائی تمہیں تو ہم ویلکم نہیں کہتے، تمہارے آنے سے ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوئی. تو آپس میں اس طرح سے جو ہے وہ تو تکرار کریں گے. تو جو گروہ یعنی دنیا میں جیسے دیکھیں نا کہ آبا و اجداد تھے، پھر اس کے بعد آنے والے لوگ تھے، تو اب پہلے جو ہے وہ آبا و اجداد جو ہے وہ جہنم میں داخل ہوں گے، پھر اس کے بعد والی نسلیں جو اپنے آبا و اجداد کے طریقے پہ تھی، جو کہ گمراہ کن طریقہ تھا، وہ بھی جہنم میں داخل ہوں گی. تو وہاں جہنم میں جا کے پھر وہ لڑیں گے. بعد والی نسلیں اپنے آبا و اجداد کو برا بھلا کہیں گی، اور وہ یہ کہیں گے اپنے پروردگار سے کہ اے ہمارے رب، من قدم لنا ھذا فزد عذابا ضعفا فی النار، یہ ہمارے آبا و اجداد تھے، ان کی وجہ سے ہم بھی گمراہ ہوئے، یعنی ان کے دین پہ ہم تھے، خود یہ ہدایت پہ نہیں تھے، ہمیں بھی جو ہے وہ کیا کیا، گمراہ کیا، تو ہمارے آبا و اجداد کو تو آپ کئی گنا عذاب دیں. پھر وہ آپس میں گفتگو کریں گے اور کہیں گے کہ یار کیا ہو گیا، ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، دنیا میں ہم بہت سارے لوگوں کو شرارتی سمجھتے تھے، آج وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. جیسے دنیا میں اب دیکھیں کہ بہت سے مذاہب ایسے ہیں، ہندو مت میں جو ایکسٹریمسٹ ہے، ہم مسلمانوں کو کیا ہے شرارتی سمجھتے ہیں، اور اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر ہیں، جو ان کو ایکسٹریمزم ملا ہے اپنے باپ دادا سے اسی کے اوپر ہے، جو انتہا پسندی ملی ہے، اور مسلمانوں کے خلاف نکالتے رہتے ہیں. تو دنیا میں ان کو شریر سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، مسلمانوں میں سے مسلمان بعض اوقات بہت سو کو جو دنیا میں کیا ہے شریر سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے یہاں ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. تو وہ یہی کہیں گے جہنمی آپس میں کہ یار دنیا میں ہم کچھ لوگوں کو سمجھتے تھے کہ یار وہ تو غلط ہیں، وہ تو شریر ہیں، ٹھیک ہے، منت سے ہٹی ہوئی ہیں، گمراہ لوگ ہیں، آج وہ ہمیں جہنم میں نظر نہیں آ رہے اور ہم جہنم میں پڑے. اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، دنیا میں ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور اب کیا ہے ہماری آنکھیں کیا کج ہو گئی ہیں، ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہا. ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، بے شک یہ اہل جہنم کا آپس میں لڑنا یہ حق ہے. یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ بعد میں آنے والی نسلیں اپنی پہلی نسلوں کو برا بھلا کہیں گی، اور اسی طرح سے جہنمی جو ہے وہ کہیں گے کہ یار فلاں کے بارے میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ گمراہ ہے، وہ بھی جہنم میں جانے والا ہے، وہ تو گیا نہیں اور ہم پہنچ گئے، تو کیا معاملہ ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ بھی جہنم کے کسی کونے میں پڑا ہے، یا کیا معاملہ ہے. تو یہ سب جو مکالمے ہیں اہل جہنم کے، یہ حق ہے، اسی طرح سے ہونے. اس لیے جہنم کے معاملے میں ڈرتے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ انسان دوسرے کو جہنم میں اپنے دل و دماغ میں پہنچایا ہوا ہو، اور امر واقع میں یہ ہو کہ خود قیامت والے دن جہنم میں ہو، اور جس کو اس نے جہنم میں پہنچایا ہوا تھا وہ جنت میں بیٹھا ہو. اور یہ ہوگا، بہت سو کے ساتھ یہ ہوگا، قیامت والے دن ہوگا کہ دوسروں کو جہنمی سمجھتے رہے اور خود جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور جن کو جہنمی سمجھتے رہے وہ جنت میں ہوں گے. یہی تو قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہیں، یہی تو قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہیں. اس لیے اس معاملے میں اللہ سے ڈرے اور اکیلے میں سوچے، اور اکیلے میں جب سوچے تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہ کرے، اور اپنے نفس کو جو ہے وہ خوب خوب جو ہے وہ اس کو مطلب اس کی تربیت اور اس کا تزکیہ کرے. نیکسٹ آیات میں ابلیس لعین کے ایک چیلنج کا جواب دیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرے اور اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ میرے دربار سے جو ہے وہ نکل جا، آسمانوں سے نکل جا. تو اب اس نے کہا کہ اے میرے پروردگار، آپ کی عزت کی قسم، میں سب انسانوں کو گمراہ کروں گا، آدم کی وجہ سے مجھے آپ نے جو ہے وہ مطلب ڈس ریسپیکٹ کیا، تو میں اب آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے رہوں گا. ہاں، جو آپ کے مخلص بندے ہیں، خالص، جن کو آپ نے اپنے لیے خالص کر لیا، تو وہ بچے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ کیا تبصرہ کیا، قال فالحق والحق اقول، دیکھو میں حق بات ہی کہتا ہوں، اور جو میں کہہ رہا ہوں یہ حق ہے. لام لان جہنم من کا وممن تبعک منہم اجمعین، تو نے جس کو گمراہ کرنا ہے اولاد آدم میں سے گمراہ کر لے، لیکن میں اولاد آدم کو بھی خبردار کر رہا ہوں، ان کو بھی یہ میسج دے رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں کہ دیکھو ابلیس کو تو میں نے جہنم میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے، جو تم میں سے اس کے پیچھے چلا، اس کے بہکاوے میں آیا، تم سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. تو ابلیس لعین کا یہ جو چیلنج تھا کہ میں سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، تو اللہ نے کہا کہ میں اولاد آدم کو خبردار کر دیتا ہوں، اب گمراہ کرنا ہے جن کو تو گمراہ کر کے دیکھ لو، میں نے ان کو خبردار کر لیا. نیکسٹ جو ہے سورہ زمر ہے. سورہ زمر جو ہے اس کا بڑا موضوع توحید ہے. تو شروع کی آیات میں ہی توحید کا بیان ہے. کہا جا رہا ہے کہ دیکھو الا للہ الدین الخالص، اپنا دین خالص کر لو. دین خالص، دین خالص سے کیا مراد ہے؟ خالص عبادت. دین کیا ہے؟ دین عبادت کا نام ہے. اور عبادت کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
اصل عبادت تو دعا ہے. تو دین سے مراد عبادت اور عبادت سے مراد دعا. دعا خالص اللہ کے لیے کر لو تو تمہاری عبادت خالص اللہ کے لیے, تمہاری عبادت خالص اللہ کے لیے تو تمہارا دین اللہ کے لیے خالص پیور دین ہونا چاہیے. اللہ کے پاس پیور دین لے کے آؤ گے تو قابل قبول ہے. اللہ تعالیٰ ملاوٹ والا دین نہیں قبول کریں گے, منہ پہ دے ماریں گے. دیکھو اللہ کے لیے خالص دین. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, جنہوں نے اللہ کے علاوہ اولیاء بنا رکھے ہیں, اللہ کے علاوہ بھی اپنے سرپرست بنا رکھے ہیں, اپنے بڑے بنا رکھے ہیں, جو ان کی باتیں سنتے ہیں, ان کی مرادیں پوری کرتے ہیں, جن کے لیے وہ چڑھاوے اور نظریں اور نیازیں مانتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, ہم تو ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. ہم انہیں اللہ نہیں سمجھتے, ہم ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. یہ بیسیکلی سیڑھی ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے. یہ دیوار ہے جس کے ذریعے سے آپ چھت تک پہنچ سکتے ہیں. یہ وہ چھوٹا افسر ہے جس کو جو ہے وہ آپ بنیاد بنا کے بڑے افسر سے مل سکتے ہیں. یہ وہ سیکٹری ہے جس کے ذریعے سے آپ بادشاہ تک پہنچ سکتے ہیں. تو وہ اس قسم کی تعویلیں پیش کرتے ہیں کہ ہم نہیں ان کی عبادت کرتے, ان کی یعنی ان اولیاء کی. قرآن نے بت بھی نہیں کہا, اولیاء کہا ہے, بت نہیں کہا. بیسیکلی دیکھیں ان کے بتوں کے پیچھے کانسیپٹ کیا تھا. وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ مٹی کے بت ہیں, ہم خود بناتے ہیں, چابی والے کھلونے ہیں, انہوں نے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا. لیکن اس کے پیچھے ان کے کانسیپٹس کیا تھے کہ پیچھے نیک لوگ ہیں جن کے نام کے یہ بت ہیں. یہ بت تو اصل میں سمبل ہیں, اصل میں تو وہ نیک لوگ ہیں. جیسے قبر آج سمبل ہے اور اس کے پیچھے وہ کہتے ہیں جی نیک لوگ ہیں. مرنے کے بعد ان کی پاورز اور زیادہ ہو جاتی ہیں کیونکہ روح کے لیے ٹائم اینڈ سپیس تو ہے نہیں. تو یہی کانسیپٹ مشرکین میں بھی تھے کہ وہ نیک لوگ فوت ہو گئے, ان کی پاورز اور زیادہ ہو گئیں. تو اب ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں. یہ درمیان میں تو خبر تو کچھ بھی نہیں ہے, قبر تو مٹی کا ڈھیر ہے, قبر کی کون عبادت کر رہا ہے؟ اصل میں تو اس کے اندر جو میت ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بت کو کون پوچھتا ہے؟ بت کے پیچھے جو پرسنالٹیز ہیں, نیک لوگ ہیں, ہم تو اصل میں ان کی عبادت کر رہے ہیں, ان کو پکار رہے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کریں. تو یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم ان کو درمیان میں وسیلہ بناتے ہیں. تو ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. یہ جن چیزوں میں انہوں نے اختلاف ڈال رکھا ہے, توحید کو انہوں نے اختلافی مسئلہ بنا لیا, اتنا واضح اور کلیئر کٹ مسئلے کو انہوں نے اختلافی مسئلہ بنا لیا. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کرے گا. ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار, لیکن جو جھوٹا ہے اور ناشکرا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے گا؟ اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا. شرک کے لیے اس کو جھوٹ بولنا پڑے گا, شرک کو دلیل بنانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا اس کو, اور ناشکرا بننا پڑے گا اللہ تعالیٰ کا, تبھی جا کے وہ شرک کی دلیل لے کے آئے گا. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے واضح کریں گے. تو کم از کم اتنا تو ہے. آپ کہیں کہ جی علماء کی ایک بڑی جماعت, امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ تو اس کو شرک کہتا ہے نا, وہ کم از کم اس سے بچو, اس میں شائبہ تو آ گیا نا شرک کا. اب ایک طرف یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں جی سود سے بھی بچو, سود کے شائبے سے بھی بچو. تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ شرک سے بھی بچو, شرک کے شائبے سے بھی بچو؟ شرک کا شائبہ کیا ہے؟ شرک تو وہ ہے تو جو تمہارے مولویوں نے بیان کر دیا, چلو ٹھیک ہے. اور شرک کا شائبہ کیا ہے؟ جو دوسرے فرقے کے علماء بیان کر رہے ہیں, کم از کم اس میں شائبہ تو ہے نا کہ ان کی بات ٹھیک ہو. اور تمہارے جو مولوی حضرات ہیں وہ کوئی نبی پیغمبر تو نہیں ہے نا, ان سے بھی غلطی کا امکان ہے. ہو سکتا ہے دوسرے جو ہے وہ فرقے کے علماء وہ ٹھیک کہہ رہے ہو کہ یہ بھی شرک ہے. جو تم اولیاء اللہ سے جو ہے وہ استغاثہ کر رہے ہو, جو تم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے استغاثہ کر رہے ہو, یہ بھی شرک ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کر رہے ہو, یہ بھی شرک ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ بات ٹھیک نکل آئی تو تمہاری کیا آخرت ساری تباہ و برباد. اور جس نے ان سب سے نہیں مانگا تو تم کیا کہتے ہو؟ کیا ان کی آخرت برباد ہوگی؟ تم تو یہ نہیں کہتے. تم بھی یہی کہتے ہو کہ اللہ سے تو مانگ رہے ہیں اور بہتر کام کر رہے ہیں کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو کم از کم شرک کے شائبے سے بھی بچو, یہ بات کہنے کی ضرورت ہے. تمہارے مولویوں کو یہ کہنے کی ضرورت ہے. تو یہ بات پتہ نہیں, سمجھ نہیں آتی, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اللہ ان کو ہدایت دے. نیکسٹ آیات میں تہجد گزار اور غفلت کی نیند سونے والے, ان کا تقابل کیا گیا. کہا گیا ایک رات کو اٹھتا ہے, عبادت کرتا ہے, اور دوسرا وہ ہے کہ جو رات کو غافل ہو کے سویا رہتا ہے. دونوں برابر نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. کہا گیا کہ ایک وہ شخص ہے جو رات کی تنہائیوں میں کھڑا ہے, قیام کر رہا ہے, ساجدن وقائما, کبھی سجدے میں ہے کبھی قیام میں ہے, یخدر الاخرہ, آخرت سے ڈر رہا ہے, ویرجو رحمت ربی, اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے. اور دوسرا وہ جو غفلت کی نیند سو رہا ہے. دونوں برابر ہیں؟ نہیں برابر. تو عمل کرنے والا اور عمل نہ کرنے والا دونوں برابر نہیں ہیں.
اب یہ کہنا کہ جی ایک بندے نے عمل کیا ہے وہ بھی جنت میں، اور جس نے عمل نہیں کیا اس کی بھی شفاعت ہو جائے گی وہ بھی جنت میں عجیب بات یہ ہے کہ وہ بیچارہ راتوں کو کیوں جاگتا رہا پھر، اگر دونوں نے جنت میں جانا تھا اس کا کیا قصور ہے؟ اگر حرام کھانے والے نے بھی جنت میں جانا ہے شفاعت کے بعد، تو پھر جو بیچارہ حرام سے بچتا رہا اس کا کیا قصور ہے؟ پھر ساری حرام کھاتے۔ تو اگر گناہ کرنے والے نے بھی ہر دنیا کا گناہ کرنے کے بعد شفاعت ہونے کے بعد جنت میں چلے جانا ہے، تو پھر جو گناہ سے بچتا رہا اس کا کیا قصور ہے؟ ساری گناہ کرتے، مزے کرتے، اور آخر میں جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ السلام پہ بس ایمان لے آؤ تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی، تم جنت میں چلے جاؤ گے، تو ایسی بس پھر یہ کہو کہ جی بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا عقیدہ رکھ لو، باقی جو مرضی پھر جو کرنا ہے پھر کر لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کرنی ہے بس ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ شفاعت کا باطل عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے۔ شفاعت کا صحیح عقیدہ یہی ہے کہ جس نے محنت کی ہے، ٹھیک ہے، وہ پاس ہونے کے قریب تھا لیکن پاس نہیں ہو پایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شفاعت کریں گے، یا اسی طرح سے اور انبیاء بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، صالحین بھی کریں گے، نیک لوگ بھی کریں گے، حفاظ بھی کریں گے، لیکن وہ ان لوگوں کے لیے شفاعت ہوگی جو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بارڈر لائن کے قریب ہوں گے۔ تو کہا گیا کل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو عالم ہے اور جو عالم نہیں ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ عالم ان چیزوں کو گہرائی میں جا کے سمجھ سکتا ہے، خیر عالم سمجھ ہی نہیں سکتا، اس کو جو مرضی جو ہے وہ اس کے منہ میں ڈال دو، اس کو جو مرضی جو ہے وہ سنا دو، وہ اسی کو آیت کا مفہوم سمجھ لیتا ہے، مطلب عجیب و غریب قسم کے مفاہیم اس کے سامنے بیان کر دو، بس ایک شبہ ڈال دو، گیا وہ۔ عالم ہے جو بات کو گہرائی میں سمجھتا ہے، تو عالم اور غیر عالم کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، عقل مند لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، بے وقوفوں کو یہ باتیں سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ نیکسٹ آیات میں شریعت کے حکم کے بارے میں کہا گیا کہ جب بھی تمہیں شریعت کے کسی حکم پہ عمل کرنا ہو تو بہترین صورت کی پیروی کرنا، ٹھیک۔ تو کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کی بات کو سنتے ہیں، جیسے وحی کی باتیں ابھی آپ کے سامنے بھی آ رہی ہیں، اللہ کا حکم آ رہا ہے، فیتبعون احسنہ، اب اللہ کے حکم پہ صرف عمل نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ جی بہترین طریقے سے عمل کرنا، بہترین طریقے سے۔ جیسے کوئی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو اسائنمنٹ دیتے ہیں، بہت سارے تو اپنے سر سے اتارتے ہیں، کم ہی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو بڑے اچھے سے اسائنمنٹ تیار کر کے اپنے ٹیچر کو دیتے ہیں، ٹیچر کو اس سے خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے بندے کون ہیں جو اللہ کی بات کو غور سے سنتے ہیں، پھر اللہ کی بات پہ عمل نہیں کرتے، صرف بہترین طریقے سے عمل کرتے ہیں؟ انہی لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی، اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ تو اللہ کے احکامات پہ بہترین طریقے سے عمل کرنا، نماز پڑھنی ہے اچھے سے پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے اچھے سے رکھنا ہے، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ دنیا میں بھی دیکھیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اپنے کام میں فنیشنگ لے کے آئیں، فنیشنگ لے کے آئیں۔ آپ نے اپنے مکان کا جو ہے وہ ایک سٹرکچر، گرے سٹرکچر کھڑا کر دیا، میری بات ہے اس پہ 10 کروڑ بھی لگا دیں، تو گرے سٹرکچر تو تمام مکانوں کا سیم ہی ہوتا ہے، ملتا جلتا ہی ہوتا ہے، لیکن جو اس میں آپ فنیشنگ لے کے آتے ہیں اس سے آپ کے مکان کی شکل نکلتی ہے۔ تو آپ کی نیکی کا جو عمل ہے اس کی شکل اس کی فنیشنگ سے نکلے گی، اور فنیشنگ کیسے آئے گی کہ آپ بہترین طریقے سے نیکی کریں گے۔ بہترین طریقے سے نیکی کرنے سے مراد یہ ہے کہ ظاہر میں بھی بہتر اور باطن میں بھی بہتر۔ تو آخری جو آیات ہیں اس پارے کی وہ کیا ہیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے اوپر قرآن کی آیات کا اثر کیسے ہوتا ہے۔ تو کہا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کی اچھی باتیں نازل کی ہیں، ٹھیک ہے، کتاب متشابیہ، قرآن کی آیات آپس میں ملتی جلتی ہے، کیونکہ قرآن کی آیات آپ نے دیکھا ہے کہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں، تو قرآن کا مقصد انفارمیشن دینا نہیں، او بھائی یہ بتاؤ کہ عمل میں کتنی چیزیں آئی ہیں۔ اب یہ مت کہو کہ جی یہ بات پہلے ہم نے سن لی دوبارہ کیوں آئی ہے، دوبارہ سن لی تیسری مرتبہ کیوں آئی ہے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے عمل میں آئیں، عمل میں آئیں، عمل میں آسانی سے نہیں آتی، اس لیے بار بار ان کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے والدین اپنی اولاد کو بار بار سمجھاتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں، ایک بار ریپیٹ کرتے ہیں، شاید اب عمل کر لے، اب عمل کر لے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ جو ہے وہ اپنے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک، اور وہ اپنے رب کی یاد کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا اثر ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے اوپر۔ تو اب کیا صورت حال ہے، قوالی اثر کر رہی ہے، میوزک اثر کر رہا ہے، شاعری اثر کر رہی ہے، لیکن قرآن کا اثر نہیں ہو رہا، قرآن پڑھنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کس منہج کے اوپر ہیں؟ نبوی منہج کے اوپر یہ تزکیہ نفس نہیں ہے۔ نبوی منہج جو تزکیہ نفس کا ہے اس میں سب سے بڑا ٹول اور سب سے اہم اور سب سے پرائمری ٹول قرآن مجید ہے۔ قرآن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا تزکیہ کیا، ان کی اصلاح کی۔
تو بس قرآن کو جو ہے وہ تزکیہ نفس کا، اصلاح نفس کا، پیوریفیکیشن آف دی ہارٹ کا، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ہم نے ٹول بنانا ہے۔ قرآن اثر کر رہا ہے، بہت اچھا ہے، قرآن کی آیات پڑھ کے سن کے آپ کے اوپر ایمانی کیفیت، اندر کی کیفیت بدل رہی ہے، بہت اچھا ہے، لیکن قوالیوں سے بدل رہی ہے، قرآن سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو آپ کسی اور راستے پر ہیں، آپ نبی منہج پہ نہیں ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔